بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کے ساتھ آپ جو امپورٹنٹ ترین خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان از انڈر اٹیک، اور ہمارے ہمسایہ ملک ایران نے ایک میزائل اٹیک کیا ہے پاکستانی علاقوں کے اوپر. گیلانی صاحب، یہ خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کے تناظر میں آپ کے خیال میں یہ ڈیولپمنٹس کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو یہ یقین کریں کہ ایک واقعتاً حیران کن، کیونکہ ایک ایران نہ صرف آپ نے ہمسایہ ملک کہا بلکہ پاکستان کا ایک دیرینہ اسلامی دوست ملک اور برادرانہ تعلق، جس سے چین جیسے تعلق جس طرح ایران سے ایک بڑے دہائیوں پرانے تعلقات ہیں پاکستان کے. تو یہ رات گئے یہ خبر آئی تھی جناب کہ میزائل اٹیک ہوا ہے بلوچستان کے پنجگور کے علاقے میں. یہ 90 کلومیٹر دور، ناظرین کو بتائیں، سبز کوہ ایک علاقہ ہے جو ایران کے بارڈر کے تقریباً ساتھ ہے. تو آپ کو پتہ ہے ایران کا بھی بارڈر ہمارا پاکستان افغانستان کے بارڈر کی طرح کافی کھلا اور لمبا بارڈر ہے، پورس ہے بارڈر کا. ہاں جی. تو وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے، اور اس میزائل اٹیک کو جو ایرانین پریس ایجنسی نے کلیم یہ کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، دہشت گرد تنظیم ہے جس کا نام وہ جیش العدل بتاتے ہیں، جیش العدل کے ٹھکانے تھے. دوسری طرف پاکستان کی طرف سے جو رات کے اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں وہ بھی بڑا ان کا زبردست اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چست ریئیکشن ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب کچھ چیزوں پہ ہماری جو ٹیررزم کے حوالے سے بائی لیٹرل ٹاکس چل رہی تھیں، کمیونیکیشن چل رہی تھی، تو اچھا یہ ہوتا کہ ہم یونی لیٹرل یک طرفہ کارروائی کی بجائے ہم ان چینلز کو اویل کرتے. اور پھر انہوں نے کانسیکوینسز کے لیے وارن کیا ہے ایران کو، پاکستان نے. بلکہ ابھی جو اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں تو ایرانی سفیر کو کہا گیا ہے کہ وہ وہیں پہ رہیں، ابھی کچھ دن ایران میں ہیں وہ، اور پاکستان اپنا سفیر واپس بلا رہا ہے. اور کچھ ڈپلومیٹک ٹائز، ناظرین ہم یہ ایک بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک ٹائز ود ایران فار دی ٹائم بینگ آر کلوزڈ. تو پاکستان نے رابطہ منقطع کر لیا ہے. اب اس میں جو 2-3 ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں مہتاب صاحب، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سے روشنی ڈالیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں جی پلیز اس کا بیک گراؤنڈ. ایران کا ایک پرانا پاکستان سے گلا ہے، جس طرح پاکستان کا افغانستان سے گلا ہے. اگر ہم جیو پولیٹیکل سچویشن کو اور جیو سیکورٹی سچویشن کو اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ مجھے پاکستان کا جو موقف ہے وہ زیادہ اسٹرینتھنڈ نظر آتا ہے، یعنی ٹھیک سٹانس نظر آتا ہے کہ اگر کوئی آپ دوستوں کے درمیان یا گھر کے اندر یا قریبی ہمسایوں کے ساتھ اگر آپ کو کوئی گلہ ہوتا ہے یا آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈائلاگ کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اس طرح کا یونی لیٹرل ایکشن، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان وارنٹڈ تھا، اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اسی لیے بہت ہی زبردست قسم کا پاکستان کی طرف سے رد عمل آیا ہے، جو کہ آنا بھی چاہیے. دیکھیں، ایک ساورن اسٹیٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا جو انڈیا نے کچھ سال پہلے بھی پاکستان کے علاقوں میں اسٹرائک کرنے کی کوشش کی تھی. چلے انڈیا سے تو ہمارا ایک اور طرح کا ایک اسٹرینڈ ریلیشن شپ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایک اور بڑی میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پچھلے 15-20 سالوں میں پاکستان کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی کوئی ہوا ہے تو یا انڈیا کی طرف سے ہوا ہے، یا ہلکی پھلکی افغانستان کے ساتھ ہماری رہتی ہے، یا امریکہ نے کوئی اٹیکس کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں ڈرون سٹرائکس کرتے رہے، میزائل پھینک دیتے تھے. لیکن یہ ایک نیا محاذ اور ایران کی طرف سے محاذ اب یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، اور محل پاکستان کی قوم سے بھی نہیں ہوگا. اور اس پہ ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ایران کی جو حکومت ہے یا فارن منسٹری ہے وہ ایک واضح اور سیدھا جو بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ دیں گی. ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا ہمیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا 2-3 اس کے پہلو جو خطرناک ہیں، جن پہ ہمیں میرا خیال ہے کہ بات کرنا ضروری ہے. جی پلیز. ایک یہ ہے
کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم افغانستان سے گلا کرتے ہیں کہ TTP والے ہماری سرحد استعمال کر رہے ہیں جناب اور آپ ان کو روکیں، ایران پاکستان سے مسلسل گلا کرتا آ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی ہارڈ لائنر اینٹی شیعہ کہہ لیں تنظیمیں، چونکہ ایران میں شیعہ میجورٹی ملک ہے، جو وہاں پہ کارروائیاں کرتی ہیں. ٹھیک، ابھی دسمبر میں ہی 2 دفعہ میں BBC کی رپورٹ دیکھ رہا تھا ایک، اور کچھ سرچ کر رہا تھا میڈیا پہ، دسمبر میں 2023 میں 2 دفعہ ایران نے پاکستان کو گزارش کی کہ جناب یہ جو ہمارے اوپر حملے ہوئے تھے بارڈر ایریاز کے آگے ان کے جو علاقے وہاں پہ، کہ یہاں سے کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں. لیکن مجھے پہلے 1 منٹ یہ بات پوری کر لینے دیں، نوٹس لیں ان کا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کرمان میں جنوری کے پہلے ہفتے میں بہت بڑا ایک حملہ خود کش دھماکہ ہوا ہے، اور قاسم سلیمانی ان کے ایران کے بہت بڑے ہیرو ہیں جی، اور ان کی برسی کے موقع پہ تھی، اور وہ قبرستان اور مزار کے پاس وہاں پہ یہ حملہ ہوا. 100 سے زیادہ لوگ وہاں پہ اس حملے میں مارے گئے. یہ کچھ لوگ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے شاید کوئی لیڈز ملی ہوں تو ایران نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہو. لیکن جو بات آپ نے بات کی، مجھے ایک اجازت اس میں دے، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. میں بھی دیکھیں، اگر آپ گلا کرتے ہیں کہ پاکستان کے علاقے سے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو وہاں جا کے اٹیکس کر رہے ہیں، تو جتنی ذمہ داری پاکستان کی ہے اتنی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ایران کی بھی. آپ اگر پورس بارڈر پہ ہم نہیں روک سکے تو آپ اپنی ذمہ داری بھی تو قبول کریں نا کہ آپ بھی ان کو نہیں روک سکے. تو جہاں پہ آپ بلیم کو شفٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اس بلیم کے اندر اپنی رسپانسبلٹی کو بھی سامنے رکھیں کہ آپ کو بھی اس پورس بارڈر کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے اور اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے ان ٹیررسٹ کو روکنا چاہیے تھا. تو جہاں پہ آپ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی تو بلیم لیں. بالکل بنتا ہے. اور یہ آپ اٹیکر ہیں ایک طرح سے، آپ سرجیکل اسٹرائک کر رہے ہیں، تو پہلے آپ کو 1000 دفعہ یا 100 دفعہ سوچنا چاہیے. شاید آپ نے پتہ نہیں اگر سوچا ہے تو اس کے بارے میں آپ دنیا کو بتا دیں، پاکستان کو بتا دیں بھائی آپ نے کیا سوچا. اب اس کا دوسرا جو سوشل فیبرک کا ڈینجر خطرہ ہے، ایک اس سے پہلے مجھے اجازت اگر ایک اور دیں، جی میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو ریجن کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ایک طرف دیکھیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں ان کے بقول، اسرائیل کے بقول 6 جگہوں سے ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. ان 6 جگہوں میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 جگہوں پہ جواب دے رہے ہیں. ایک تو یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. دوسری جو بات میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یمن کے اوپر بھی جو ویسٹرن الائز ہیں، امریکہ اور اس کے الائز ہیں، انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. تو یہ جو ریجن کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک آخری بات کر کے میں آپ کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے سر کہ اگر یہ اٹیک ہوا، میزائل اٹیک ہوا، تو کیا ہم اس طرح کے میزائل اٹیک کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ اس بارے میں میرا خیال ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم بھی اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. جو آخری بات آپ کرنے والے تھے اور اس پہ میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ اس سوسائٹی کا جو فیبرک ہے، جو سیکٹرین چیزیں ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان پہ بات کرنی چاہیے. اس سے پہلے مجھے اجازت دیں آپ، چونکہ آپ نے یہ 2 پوائنٹس ریز کیے ہیں، یہ ناظرین بڑا ہی اہم، بڑا ہی حساس، بڑا ہی ایک سمجھ لیں کہ خطے اور پاکستان اور ایران اور اتحاد امہ اور اتحاد مسلمانیت کے لیے بڑا اہم ٹاپک ہے. لیکن جو آپ نے پہلی بات کی کہ اس کا جواب تو دیکھیں دفاعی ادارے دیں گے. ظاہر ہے اسٹرائک ہوئی ہے تو کس طریقے سے جواب دیں گے، لیکن کانسیکوینسز کے لیے وارن کیا ہے پاکستان کے فارن آفس نے، اور بڑی ذمہ داری سے کی ہے اور کرنا بھی چاہیے. اب 2 باتیں آپ نے جو خطے کی بات کی نا، دیکھیں اب مختلف کانسپریسی تھیریز مختلف عرصے سے جنم لے رہی ہیں یہاں پہ. وہ ناظرین ان پہ بات کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو ہم سوشل فیبرک آخر میں جس طرف جائیں گے، ہمارا پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں. اس سے جانے سے پہلے اس کانٹیکسٹ کو ہمیں سمجھنا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ابھی، اور جس طریقے سے اسرائیل اٹیکس کر رہا ہے فلسطین پہ، ان کا اور امریکہ کا ایک بڑا کھلا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس خطے میں، مڈل ایسٹ والے خطے میں،
یہ جو اس فلسطین کی سپورٹ ہے، حماس کی سپورٹ ہے، اس کے تانے بانے اصل میں ایران سے جا کے ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یمن کی جو حوثی اور یہ ساری طاقتیں ہیں یہ بھی ایران سے سپورٹ لیتی ہیں، لبنان کے حزب اللہ والے بھی ایران سے سپورٹ لیتے ہیں، حماس کو بھی در پردہ ایران کی سپورٹ ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جو سیریا کے ساتھ اور داعش والا وہ سارا لمبا عرصہ ایران کا بھی اس معاملے میں چلتا رہا، امریکہ کا بھی، اس میں بھی امریکہ سمجھتا ہے کہ سیریا کو بھی در پردہ ایران سپورٹ کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے اور امریکہ کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطے میں ایران ہے، اس لیے ایک تھیوری یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سے ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی نا، ان کی اسٹریٹجی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، آپ نے بات کی یہ پاکستان کے اوپر کیوں اٹیک کر دیا، کہاں سے آ گیا؟ لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، اب اس میں مختلف تھیریز جنم لے رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان اب الائن ہو جائے گا، یہ خاص طور پہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا، مجھے پہلے بیان کر لینے دیں پھر ہم ڈائریکٹلی اسی طرف آتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران جو ہے، پاکستان جو ہے، سوری ناظرین، وہ امریکہ کی طرف سائڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر جو دوسری بات آپ نے کی، اس سے پہلے ایک بڑی اہم اور حیران کن بات یہ ہوتی ہے، رات کے جب یہ میزائل اٹیک ہوتا ہے حملہ، اس سے چند گھنٹے پہلے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کی میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا، ایرانی جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے تھے اور خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال سے اور ٹیررزم کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک یہ امپورٹنٹ ہے، دوسری ایک اور بات میں بھی اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں محاذ ہمیں بڑے احتیاط سے بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو ریزولوشن بھی جانے کی ضرورت ہے۔ میں عاصم منیر صاحب سے بھی، جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ بڑا ہی سینسٹیو پیریڈ اور فیز ہے۔ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چائنا۔ دیکھیں، چائنا نے اس خطے کی صورتحال میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ان کو ایک میز پہ بٹھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ٹائم چائنیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بلکہ ایران اور سعودیہ کی دیکھیں کتنی کلوز ٹائز ہو چکی ہیں، اور یہ صرف رول نہیں پلے کرنا چاہیے، جس کی جہاں پہ جو غلطی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ریکٹیفائی بھی کرنا چاہیے، اور آرمی چیف اس بارے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں جانے سے پہلے یہ صرف 1-2 منٹ کے لیے جو ہم فیبرک کی بات کر رہے تھے، ابھی وہ بیچ میں رہ گئی، وہ جو حساس چیز ہے ابھی ہم نے اس طریقے سے ابھی ایکسپوز نہیں کیا اس کو۔ مہتاب صاحب، چند دن پہلے اسلام آباد ہی میں یہ واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھے، بڑے زبردست اور اچھے ان کے عالم دین تھے، مسعود الرحمان عثمانی صاحب۔ ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے غوری ٹاؤن میں، اسلام آباد میں، موٹر سائیکل پہ 2 بندے آتے ہیں، ان کو شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا بڑا ایک اسٹرانگ ریئیکشن اس تنظیم کی طرف سے آتا ہے۔ بہت سارے لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تنظیم دراصل کالعدم تنظیم سپہ صحابہ کا ہی ایک جڑا ہوا حصہ ہے۔ اس کے بعد سے جب یہ واقعہ ہوا ہے، کل سے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اور سورسز سے بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مثلا کچھ لوگ جو مسعود الرحمان عثمانی جن کو یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی، ان کو شہید کیا گیا، اس کی ذمہ دار جو ہے ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کچھ کالعدم تنظیم ہے جس کا تعلق کچھ ایران سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ فیبرک تھا جو ہم اہم بات کر رہے ہیں، اور جاتے جاتے ہم جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں اور ملک کے اس ٹائم اندرونی اور بیرونی محاذوں کو بڑے اچھے طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ان سے یہ اپیل ہے کہ یہ 2 طرفہ محاذ ہے، دیکھیے اس میں پاکستان کے دفاعی اداروں کی یہ میرا خیال ہے کہ بہترین ذمہ داری ہے، اس وقت اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس فیبرک کو بھی ٹوٹنے نہ دیں اور اس کو کسی فرقہ واریت کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے، اس سارے موضوع کو، اس سارے سبجیکٹ کو، اس سارے واقعے کو۔ تو اس لیے یہ بیرونی طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی ایک چیلنج ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری فوج بڑی قابل فوج ہے اور وہ اس سارے ایشو کو لیکن میں جانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وی اسٹینڈ یونائٹڈ، جی ہم اکٹھے ہیں اور ہم نے مل کر انٹرنل اور ایکسٹرنل کسی بھی طرح کے اگریشن کا مل کر ایک اسٹیٹ کا دفاع کرنا ہے۔ پاکستان میں جو فرقہ وارانہ چونکہ وطن سے محبت پاکستان فرسٹ ہے، جی، چاہے پرویز مشرف صاحب سے بہت سارے لوگ ناراض تھے، لیکن ان کا یہ سلوگن پاکستان فرسٹ جو ہے، دیکھیں وہ اسلام کا بھی یہ ہمیں دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ اپنے وطن اور اپنی مٹی سے محبت جو ہے وہ پہلے ہے، باقی چیزیں۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان دیکھیں ایک بیش بہا نقصان برداشت کر چکا ہے فرقہ واریت کے حوالے سے۔
یہاں پہ قتل و غارت، یہاں پہ تصادم، یہاں پہ آگ. تو یہ ہماری اپیل آخر میں یہی ہے کہ بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ کو بھی مضبوطی سے آپ پرامن رکھیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس پہ کمنٹس بھی کیجئے. تو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.